سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان کی جیلوں میں مختلف جگہ پہ اس وقت ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے جن کے اوپر 295 298 توہین مذہب، توہین رسالت کے کیس ڈال کے ان کو جیلوں میں بند کیا گیا۔ پچھلے دنوں میری ایک ملاقات ہوئی، وہ صحابی توہین مذہب کے کیس میں جیل میں رہے اور کافی دن تک ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا گیا۔ ان میں جو تعداد ہے اس میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ احمدیوں کی ہے، اور جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بے بس ہیں۔ عدالتوں کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، پاور ہونے کے باوجود وہ کیوں استعمال نہیں کر پاتے کہ وہاں پہ جو علماء ہیں، جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، ان کا زور چل جاتا ہے اور عدل وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا میرا پنجاب میں، سندھ میں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے اوپر یہ جھوٹے مقدمات بنے اور جو جج ہے وہ ہماری ضمانتیں بھی نہیں لے رہے، کیونکہ اتنا پریشر ججوں کے اوپر ہے کہ وہ وہاں پہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ نئے چیف جسٹس صاحب بھی پاکستان میں اب آپ سب کے علم میں آگے، جو پہلے تھے انہوں نے اسی طرح کے کیس، جس طرح مبارک ثانی کیس تھا اور دوسرے کیس سے وہ ریورس کیے۔ کبھی بھی کسی عدالت کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ کیس ایسا ہو جس کا عدالت فیصلہ دے چکی ہو اور اسے پھر ریورس کیا جائے، لیکن یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فضل الرحمان ہے، اس نے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات کی، لیکن جو بات اس میں بتانے والی ہے کہ بے قصور لوگوں کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں، اور جس مذہب کی، چلو جی آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، فرض کریں ایک منٹ کے لیے، تو وہاں پہ تو مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ جھوٹے مقدمات بنائے اور جھوٹے کیس کر کے لوگوں کو جیل میں بند کرے، پھر ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دینی، ججوں کو پریشرائز کرنا۔ تو یہ کون سا مذہب اجازت دیتا؟ کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں قوانین کا جس طرح جنازہ نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں تیسری پوزیشن نیچے سے، اوپر سے نہ سمجھ لیں، کہ وہاں پہ یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ بھی اگر عدل کے لیے وہاں پہ جاتا ہے تو اسے انصاف کا دور دور تک نام و نشان نہیں ملتا۔ ایک میں بندے کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں، اب پتہ نہیں اس کو قبضہ ملا کوئی 30-40 سال بعد، اور بیچارے نے سوشل میڈیا پہ آ کے رات دن ایک کر دیا۔ عدل کے جو وہاں پہ ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود عدل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہمارے جج ہیں، ان کے اوپر کوئی اس طرح کا پرابلم آ جائے وہ خود عدل کے لیے در بدر پھرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جی بڑی تیزی کے ساتھ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا لاہور ہو، سرگودا ہو، لاڑکانہ ہو، کئی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمارے پاس یہ اطلاع تھی، ہم نے پھر آپ اس کے اوپر پروگرام بھی کیے۔ ہر جگہ پہ یہی حالات بتائے جاتے ہیں کہ مکمل طور پر یہ سب جھوٹے کیس۔ اچھا، جس بندے کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ احمدی نہیں تھا، مگر اس پر بھی توہین مذہب لگا کے کوئی چند دن کے لیے اس کا بھی رگڑا نکالا، اور پھر ایسے قیدیوں کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھتے، تنہائی میں رکھتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کوئی بیمار ان میں سے ہو جائے اس کو کوئی اس طرح میڈیسن نہیں ملتی۔ یہ چیزیں پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ لوگ مجبور ہیں کہ کس طرح جائیں، پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں لوگ، کسی دوسرے ملک میں جائیں جہاں پہ آزادی کے ساتھ سانس لے سکے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اب آپ یورپ میں رہتے ہوں، آپ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو لوگ بھی آپ کو جینے نہیں دیتے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو اس لیے جینے نہیں دیتے کہ آپ وہاں پہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو سکون نہیں آتا جب تک کسی کو پریشان نہ کر لیں، جب تک وہ کسی کو اذیت نہ دے لیں،
उनके कलेजे को ठंड नहीं पड़ती। आज देख लें पूरे मुल्क की जो हालत हो चुकी है, किसी से छुपी नहीं, हर चीज़ में ऐसी चीज़ें सामने आ रही है। अभी ये नए चीफ जस्टिस आए हैं, आज उनके साथ फुल बेंच जो है उसका जो भी मीटिंग शीटिंग है जो भी उनका है, और जैसे ही हुकूमत को कुछ पता चला तो एक और आइन में तब्दीली लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अवाम के मसाइल का किसी को फिक्र नहीं, किसी को ये फिक्र नहीं कि ये तब्दीली जो लाएंगे इससे अवाम के मसले कोई हल होंगे। इतनी बदबख्ती इस मुल्क की है। और आपने देखा ये 27वीं तरमीम आ रही है, 27 की 27 देख लें, इसमें अवाम के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। हर जगह पे चोरों को डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की हो। दूसरे ममालिक की जो फोर्स होती हैं वो अपने मुल्क को बचाती हैं, हमारे मुल्क की फोर्स जो है वो डाकुओं की रखवाली पे लगी हुई है, चोरों की रखवाली पे लगी हुई। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही लोग सरपरस्ती करते हैं और झूठी FIR जो भी होती है उसको जनाब ये कहते हैं बंदे रखे होते हैं, उनको कहते जाके तो ये झूठी FIR कटवा दो। उलमा है वो आज के आपके इल्म में है कि क्यों क्या हालत है उनकी, उनसे खौफ आता है। उनकी हरकतें देखे, ये आप जाके सोशल मीडिया पे कोई डांस कर रहा है, कोई पता नहीं किस तरह की इबादत कर रहा है जिसका इस्लाम के साथ दूर दूर तक तल्लुक नहीं। लेकिन जो पुरअमन लोग या जिस तरह मैंने आपको बताया उनके लिए ये मुश्किलात पैदा करते हैं। इनको ये पता नहीं होता कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनके घर वाले हैं, माँ है, बहन भाई है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी इसके ऊपर 295C लगा के तो इसको जेल में डाल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कारोबार तबाह हो जाएगा, वो अकेला कफ़ालत कर रहा है, हम जो झूठा मुकदमा उसके ऊपर डाल रहे हैं इससे उसके घर वालों के ऊपर या उसके ऊपर क्या गुजरेगी। पाकिस्तान में तो हॉस्पिटल ये आपको अदालत में जाना पड़ जाए तो समझे कि आपका बेड़ा गर्क हो गया। ये हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी में अदालत में चले जाएं, वकील है वो पैसे लेते हैं और काम वो करते नहीं हैं, क्योंकि वकील के बस में कुछ नहीं है। ये जो दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कवानीन पाकिस्तान में बनाए गए और उसकी वजह से आप देख लें आज हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो कहाँ पहुँच गया। वहाँ भी इंतहा पसंदी है मगर इस तरह के कवानीन मौजूद नहीं। जिस आइन के लिए ये 1974 या 1973 में आइन बना और 74 में इन्होंने तब्दीलियाँ शुरू की, आज उस आइन का इनको भी नहीं पता। इनको खुद समझ नहीं है कि ये आइन जो है इसमें लिखा क्या है। पहली बात तो वो लिखा ही इंग्लिश में और किसी को उर्दू की समझ नहीं आती, इंग्लिश तो बाद की बात है, क्योंकि हमारी कौमी ज़बान तो उर्दू है ना, तो ये चीज़ें हमने इंग्लिश में लिखी हुई हैं जहाँ से हमारी जहालत का आप अंदाज़ा लगा सकते। जहाँ भी ये लोग जाते हैं, ये काजी अभी मुल्क छोड़ के आया है, कल वीडियो जारी हुई है उसका, मेरा बेटा गया हुआ था एयरपोर्ट पे वो छुप कर बेटा उसको लेके आया। नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आए, वो भी देख ले क्या बना वहाँ पे, कैसा मेला लगा हुआ और पुलिस वहाँ पे मुसीबत में पड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान की जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर तवज्जो नहीं दी गई तो आज इन लोगों की किसी जगह भी इज्जत नहीं। इन लोगों ने ना पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए, मजहबी नफरत को इतनी हवा दे दी गई है कि उस पर कंट्रोल करना आप इन लोगों के बस में नहीं। ये खुद भी उसके किसी न किसी तरह जंजाल पूरे में काबू में आए रहते हैं, खिड़की में आ जाते हैं। ये हालत हो चुकी है। अब ये इंसाफ देगा कौन? अगर आप अदालत में लेके जाते हैं ऐसे लोगों को जिनके ऊपर 298 295 लगी हुई है तो वो वहाँ पे जज जो है वो बेबस होता है, क्योंकि दूसरी तरफ मजमा आ जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला अपना बदल सकती है, एक मौलाना साहब चैम्बर में जाके काजी के साथ मुलाकात कर सकते, अब काजी की इज्जत क्या है ये मुझे बताइए। कोई है इज्जत इस बंदे की? जिस तरह इसके ऊपर लान तान पड़ रही है यहाँ पे, जिस तरह के इसके हालात है, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और छुप कर वहाँ से जो जज कहता है जी मैं इंसानी हकूक़ की बातें करता है, वतन की करते, 24 घंटे तक वो अपने मुल्क में नहीं टिका, 24 घंटे में वो मुल्क छोड़ के भाग गया। आप अंदाज़ा लगा सकते, उसको ना इस्लाम का पता, ना उसको इंसानियत का पता। अपनी जान बचाने के लिए ऐसे केस जो थे जिनके ऊपर फैसला दे चुका था उनको वापस किया।
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کے قوانین کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ آج تک جن لوگوں نے جھوٹے کیس ڈالے، ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی، کسی بندے کو بھی یہ سزا نہیں آج تک دے سکے، کیونکہ علماء کا اتنا زور ہے وہاں پہ، کہنے کو تو وہ علماء ہیں، مگر آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی کرتوتیں کیا ہے، کیا ان کی حالت ہے۔ میرا خیال ہے آئے دن آپ کو میں بھی بتاتا رہتا ہوں، اور بھی میڈیا پہ لوگ اس سے کار ثواب میں حصہ لیتے ہیں۔ دیکھیے آج بھی جو میں یہ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ میں جو ذمہ دار لوگ ہیں، یہ ملک کے لیے تو چلو جو کچھ ہے، لیکن کبھی بھی یہ ملک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ایسے قوانین کو ختم نہ کیا جائے۔ بے گناہ لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور مذہب کے نام پہ ڈالا ہوا۔ کتنا بڑا یہ افسوس ہے، کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ آپ ان کے ساتھ جیلوں میں جو سلوک کرتے ہیں، جس طرح جیلوں کے حالات ہیں ہمارے، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ انسانی حقوق کا دور دور تک نام و نشان ہے۔ ناظرین، ایسے تمام جو لوگ جھوٹے کیس کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے کیس واپس لینے چاہیے، اور خدا کا خوف کھانا چاہیے۔ آپ کے جو کلیجے کو ٹھنڈ پڑنے کے چکر میں لوگوں کے گھروں میں جو تکلیف ہے اس وقت، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہ میں احمدیوں کی بات کر رہا ہوں، اور بھی عیسائی ہے، اپنے لوگ کبھی کہیں پہ آپ اس کے اوپر ظلم کر دیتے ہیں، کبھی کسی احمدی کے اوپر کر دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہاں پہ احمدی متاثر ہوئے، اور یہ قوانین بھی آپ نے انہی لوگوں کے لیے بنائے ہوئے۔ پچھلے دنوں ایک بندے کے اوپر توہین مذہب کا کیس وہ مجھے بتا رہا تھا، تو میں نے پوچھا ہوا کیا تھا، کہتا یار یہ بھی میں بتا نہیں سکتا، اتنا خوف۔ وہ جعلی تھا، بعد میں عدالت نے بری کر دیا۔ عدالتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جعلی کیس ڈال دیتے۔ آج تک جس طرح میں آخر میں کہتا ہوں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ پوری کوشش کر کے دیکھ رہے، جب وہاں پہ ظلم ہوگا لوگوں کے اوپر، ظلم کی آئے دن نئی سے نئی داستان آپ کے سامنے آتی، لیکن کوئی کنٹرول کرنے والا۔ ناظرین، میں اپنے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اور ان کے جو بھی کیس ہے ان کی سنوائی فوری طور پر کی جائے۔ یہ سب کو پتا ہے۔ اب ویسے تو آپ کو ملٹری کوڈ یاد آ جاتے، تو یہاں پہ ملٹری کوڈ کیوں نہیں یاد آتے؟ کیونکہ عام جج تو ڈر رہا ان سے، تو ملٹری تو نہیں ڈرے گی۔ ویسے ایک سوال ہے سادہ سا، عام جج آپ لکھ کے دے نا کہ میں یہ کیس سن نہیں سکتا، روز تاریخ پہ تاریخ دے کے خود بھی اپنے لیے جہنم پیدا کر رہا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نئے آئے ہیں، ان کو بھی دوبارہ اگر وہ کیس ریورس ہو سکتے تو دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے تمام قوانین جو ہے ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، عدالتوں کو بھی۔ کبھی پارلیمنٹ تو اس قابل ہی نہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے جب لوگوں کے متعلق مجھے پتہ چلتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور سوچ بھی نہیں سکتے کس تکلیف سے یہ لوگ گزرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔